مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا خاطبهم الجاهل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکسپلور یور سیلف سراغ زندگی سیریز میں آج ہمارا موضوع ہے تکبر سے بچنا اور عاجزی کا اظہار کرنا. رب العالمین نے ہمارے لیے اپنی کتاب قرآن حکیم میں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جا بجا ہدایات عطا فرمائیں. انہی ہدایات میں ایک اہم معاملہ ہے ہمارے رویوں کے اعتبار سے. ان رویوں میں تکبر، اکڑ، غرور اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی، انکساری، اس رویے کا اظہار رب العالمین کو مطلوب ہے. رب العالمین کی پہلی نافرمانی جو کی گئی وہ شیطان کی طرف سے ہوئی، اور وہ نافرمانی کیا تھی؟ وہ تکبر کا شکار ہو گیا. جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے اور فرشتوں کو حکم دیا، جس حکم میں شیطان کو بھی شامل کیا گیا. یاد رکھیے گا، شیطان فرشتوں میں سے نہیں، جنات میں سے ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ذکر آتا ہے، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو یہ شیطان، اس کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تاہم یہ اکڑ اور تکبر کا شکار ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. یہاں شیطان نے اپنی لاجک لڑانے کی کوشش کی اور مارا گیا. اس نے کیا سمجھا؟ آگ جلاتے ہیں تو اوپر کی طرف جاتی ہے، بھڑکتی ہے، اور مٹی اچھالتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے. یہ خناس اس کے دماغ میں پیدا ہوا کہ میں اعلیٰ ہوں اور یہ آدم ادنا ہے، اور میں اعلیٰ ہو کر اس ادنا کو سجدہ کیوں کروں. اس تکبر میں مبتلا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ڈالی. یہ پہلی نافرمانی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کی گئی، اور اس کی وجہ یہی تکبر بنا ہے. یہ اس قدر بری بیماری کہ شیطنت کا ایک مظہر ہے اکڑ میں آ جانا، تکبر میں آ جانا. یعنی شیطان کی جو کوالٹیز ہیں ان میں سے ایک ایٹریبیوٹ، یہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ اکڑ میں آ گیا، تکبر کا اس نے اظہار کیا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اس نے کر ڈالی. ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم اس حوالے سے کس مقام پر کھڑے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ بطر الحق وغمط الناس، حق کو جانتے بوجھتے جھٹلا دینا، رد کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ ہے تکبر کے دو ایٹریبیوٹس. حق آ رہا ہے سامنے مگر جانتے بوجھتے اس کو رد کر دیا جائے اور لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھا جائے. ابو جہل کو ذہن میں لے کر آئیے. ابو جہل کے سامنے رسول اللہ نے کلام حق پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس نے جانتے بوجھتے انکار کیا. سیرت کی کتابوں میں ابو جہل کی تنہائی کی محافل کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جہاں لوگ اس سے پوچھتے اور معلوم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش فرما رہے ہیں کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہتا تھا یہ حق ہے. تو کہا جاتا کہ مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا مان لوں گا تو چھوٹا پڑ جاؤں گا، مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی اور میں وہ چاہ نہیں سکتا، وہ کر نہیں سکتا. یہ اکڑ دل میں آئی تو تکبر کا اظہار کیا، اور تکبر کے اظہار کے نتیجے میں حق کو فراموش کر دیا. آج بدلتے حالات میں ہم بھی غور کریں، جائزہ لیں. کبھی اللہ کا حکم کسی آیت کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے. اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟
ہم جانتے بوجھتے رد تو نہیں کر دیتے، فراموش تو نہیں کر دیتے؟ اگر ہاں تو یہی تکبر ہے، اپنے نفس کو بڑا کرنے کے لیے یا اپنی خواہش کی پیروی کرنے کے لیے آنے والے حق کو رد کر دینا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور دوسری بات حدیث میں آئی کہ وَغَمْتُ النَّاسِ، لوگوں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، اور یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ ذرا 2 پیسے جیب میں زیادہ آ گئے تو غریب کو حقیر سمجھ بیٹھے، ذرا مہنگا جوڑا اور لباس پہن لیا تو جس کے پاس ہلکا اور کم قیمت لباس اس کو حقیر سمجھ بیٹھے، ذرا بڑی گاڑی ہمارے پاس آ گئی تو موٹر سائیکل سوار کو، پیدل چلنے والوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر لیا، ذرا کوئی پوزیشن اور اختیار مل گیا تو نیچے والوں کو حقیر سمجھ بیٹھے، ذرا کرسی مل گئی تو نیچے والوں کو کمتر اور حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کے لباس کی کم قیمت ہونے، کسی کے مکان یا گھر کے چھوٹے ہونے، کسی کی سواری کمتر یا اس کے پاس سواری نہ ہونے، ان بنیادوں پر اگر کسی کا مذاق اڑا کر اور ہم تکبر کا اظہار کریں تو یہ تو اللہ رب العالمین کی عطا کے بالمقابل کھڑے ہونے کے مترادف اور برابر ہے۔ آج کوئی غریب ہے تو غربت میں اسے رکھا ہے اللہ نے، آج کوئی معذور ہے تو معذوری میں رکھا ہے اسے اللہ نے، آج کسی کا مکان چھوٹا تو اس کو یہ وسائل اتنے اللہ ہی نے عطا کیے۔ کوئی ان چیزوں پر نکیر کر کے اور انگلی اٹھا کر سامنے والے کو حقیر ثابت کرے اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرے تو گویا وہ اللہ کی عطا کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے، کس قدر بڑا بھاری معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الکبر رضائی، یہ کبر، یہ بڑائی، یہ میری چادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں المتکبر، یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کی بڑائی، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب فرمایا کہ یہ الکبر، یہ کبر جو ہے، یہ بڑائی میری چادر ہے، اور جو میری اس چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو توڑ کر رکھ دوں۔ گویا تکبر کرنے والا اللہ رب العالمین کے بالمقابل اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے بالمقابل کھڑا ہونے کا اعزاز معاذ اللہ سمجھتا ہے کہ اس کو ملنے والا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ ہے اللہ کے بالمقابل کھڑا ہونا۔ اور فرمایا کہ جو میری اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا، برباد کر کے رکھ دوں گا۔ حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ہم بھی اپنے معاملات میں دیکھ لیں، کبھی ہمارا گھر بڑا ہے تو چھوٹے گھر میں رہنے والوں کو ہم حقیر تو نہیں سمجھتے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو جن کے پاس کم ہے یا نہیں ہے ان کو ہم حقیر تو نہیں سمجھتے، ہمارے پاس کوئی منصب، کوئی اقتدار ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی عہدہ ہے، ہم نیچے والوں کو حقیر تو نہیں سمجھتے۔ اگر ہاں تو رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، فرمایا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ تو جن کے ہاں یہ معاملات ان کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کو چیک کرنے کے لیے، وہ فرمایا کہ جس نے سلام میں پہل کی، جس نے سلام کرنے میں پہل کی، وہ تکبر سے بچا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معیار ہے جو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو پرکھنے کے لیے کہ کہیں ہمارے اندر تکبر پیدا تو نہیں ہو چکا۔ چنانچہ ہم کبھی یہ تو توقع نہیں رکھتے کہ یہ تو میرا ڈرائیور ہے، یہ تو میرا چپراسی ہے، یہ تو میرے آفس کا پیون ہے، یہ تو میرا مالی ہے، یہ تو میرے گھر میں اخبار دینے آتا ہے، یہ تو میری بیوی ہے جو مجھ سے چھوٹی ہے، یہ تو میرے بچے ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں، یہ مجھے سلام کریں، میں کیوں ان کو سلام کروں؟ اگر یہ توقع ہے تو تکبر دل میں موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ ایک اور اعتبار سے غور کیجئے، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا بات ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم دہرائیں؟ اذان میں دیکھیے، اقامت میں دیکھیے، نماز میں دیکھیے، سب سے زیادہ ہم الفاظ جو پڑھتے اور ادا کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارے اندر کی اس انا کے بت کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بار بار ہم توڑیں۔ اللہ اکبر قیام کرتے ہوئے، اللہ اکبر رکوع میں جاتے ہوئے، اللہ اکبر سجدے میں جاتے ہوئے۔ اب ذرا بتائیے کہ جو یہ بار بار ادا کرتا ہو وہ تکبر میں مبتلا ہوگا؟ سمجھ کے اگر یہ جملے ادا کرتا ہو
وہ تکبر میں مبتلا ہوگا، بڑائی کا اظہار کرے گا۔ بڑائی تو اللہ کے لیے، ہماری آپ کی حیثیت اور اوقات ہے کیا پدی کا شوربہ جیسے کہا جاتا ہے۔ کل اختیار نفع نقصان کا اللہ کے لیے، کل خیر خوبی کمال تعریف اللہ کے لیے، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور ہم کن باتوں پہ کرتے ہیں؟ کچھ مال پر، کچھ دولت کے انبار پر، کچھ آسائشوں کے مل جانے پر، کچھ کوالیفیکیشنز کے مل جانے پر، اسی پہ ہماری اکڑ ہوتی ہے نا۔ غور فرمائیے، اس کائنات میں اللہ نے سب سے بڑھ کر کس کو نوازا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس پوری کائنات میں اللہ رب العالمین نے سب سے بڑھ کر کس کو نوازا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ان کی عاجزی کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کچھ تھا تو ان کے پاس تھا، کچھ ملا تو انہیں ملا، مگر جتنا ملا، جتنا عطا ہوا، اتنا ہی عاجزی کا، انکساری کا، ہمبل ہونے کا معاملہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان کوئی امتیازی نشست پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، درمیان میں بیٹھ جایا کرتے تھے عام لوگوں کی طرح۔ باہر سے کوئی اگر آتا تو اس کو دشواری ہوتی، وہ پوچھتا تھا بتائی بھائی کون ہے تم میں سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو لوگ بتاتے یہ بیٹھے ہوئے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی امتیازی مقام اللہ کے رسول نے اپنے لیے پسند نہیں کیا، عام سطح پر زندگی بسر کی۔ ایک غزوے کا واقعہ ہے، صحابہ کرام تشریف لے جا رہے تھے، پڑاؤ ڈالا گیا، کھانے کا وقت آیا، کسی نے کہا بکری میں ذبح کروں گا، کسی نے کہا گوشت میں تیار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا لکڑیاں میں لے کر آؤں گا۔ سارے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ دس از ٹیم ورک، دس از لیڈرشپ۔ بہرحال یہ لیڈرشپ کے مباحث تو علیحدہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے لیے کوئی علیحدہ سے امتیازی مقام پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لکڑیاں میں لے کر آؤں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ تکبر پسند نہیں اللہ کو، یہ بڑائی پسند نہیں اللہ کو، یہ غرور پسند نہیں اللہ کو، یہ شیطنت کا طرز عمل، یہ شیطان کا طرز عمل ہے، اور یہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کے مترادف ہے، اور یہ رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں ہو تو بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر کی ہر شکل سے محفوظ رکھے۔ حق کو جھٹلانا جان بوجھ کر، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس تکبر کی ضد کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، بچھ جانا، ہمبل ہونا، نرم ہونا، یہ مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو۔ قرآن حکیم ایمان والوں کی شان بیان کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں ارشاد ہوا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے فرمایا، بندے ہیں تو بندے بن کر چلتے ہیں، بندے میں نرمی ہوتی ہے، بندے میں عاجزی ہوتی ہے، بندے میں انکساری ہوتی، بندہ اس میں اکڑ نہیں ہوتی، بندہ اس میں تکبر نہیں ہوتا، بندہ اس میں غرور نہیں ہوا کرتا۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز اس طرح بھی احادیث کی روایات میں آتا ہے کہ گویا کوئی بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو، اگلا حصہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جب بندہ اوپر سے نیچے کی طرف، خاص طور پر پہاڑی سے نیچے آ رہا ہو، پہاڑ سے نیچے اترتا ہوا آ رہا ہو، تو اگلا حصہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے چلتے تھے۔ کوئی سینہ تان کر چلنا، کوئی اکڑ کا اظہار قطعاً آپ کی حیات طیبہ میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ دشمن سے مقابلہ ہو تو وہاں سینہ تان کر چلنے، جرأت کا اظہار کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ تاہم عمومی طور پر پسندیدہ ہے نرمی کا، عاجزی کا، انکساری کا معاملہ اختیار کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے جھک کر رہتا ہے، کیا مطلب؟ وہ اس لیے جھکا رہتا ہے کہ جھگڑا نہیں کرتا، تکبر کا اظہار نہیں کرتا، اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرتا، اور معاف کر دیتا ہے، جھگڑتا نہیں لوگوں سے، بدلہ نہیں لیتا، انتقام نہیں لیتا۔ تو وہ شخص جو اللہ کی خاطر جھکتا ہے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے، معاملہ ختم کرنے کے لیے جو جھکتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کے رتبے کو بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس کے مقام و درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو کہ جامع ترمذی میں ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود حق کا مطالبہ چھوڑ دے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں اس کو کمتر درجے کے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس حدیث میں اوسط درجے کے محل کی ضمانت بھی ہے اور اعلیٰ ترین درجے کے محل کی ضمانت بھی ہے، اس لیے پہلا لیول کم درجے والا، مگر جنت تو جنت ہے، کوئی کونے میں جگہ بھی مل جائے تو بہت بڑی بات۔ ایک کم درجے کے محل کی ضمانت اس کو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگوں کے درمیان جھگڑتا نہیں ہے، اور اگر کہ جھگڑے کا موقع آئے تو وہ اپنے آپ کو وتھڈرا کر لیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود حق کا مطالبہ چھوڑ دے، اس سے وتھڈرا ہو جائے، اس کو دستبرداری کا اعلان کر دے، میں اس کو جنت میں کم درجے کے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہیں جو ہدایات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتی ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا نوازا، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گیا، مگر آپ کی زندگی میں ہمیں عاجزی دکھائی دیتی ہے، انکساری دکھائی دیتی ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، ایک عظیم فتح اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی۔ فتح مکہ کا موقع ایک عظیم فتح رب العالمین نے عطا فرما دی، اور جس کے متعلق قرآن نے بعد میں فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، مگر اس فتح مکہ جیسی عظیم فتح کے موقع پر اللہ کے رسول کا طرز عمل کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول اونٹ پر سوار ہیں، اور آپ کی پیشانی اونٹ کا کجاوا جس حصے پہ بیٹھا جاتا ہے اس کجاوے کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، وہ حالت سجدہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے اور اعلان فرما رہے ہیں کہ آج میں کسی فاتح کی حیثیت میں داخل نہیں ہو رہا، میں اللہ کے شکر گزار بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہا ہوں۔ اس قدر اللہ نے عطا فرمایا، اسی قدر اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا، انکساری کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں، ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ذرا نئی گاڑی کسی کے پاس آئی، ایسی زور سے بریک لگاتا ہے کہ پورے محلے کو پتہ چل جائے کہ ان صاحبزادے کے پاس گاڑی آ گئی ہے، اس خاندان والوں کے پاس گاڑی آ گئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ دکھاوا، یہ بڑائی کا اظہار کرنے کی کوشش کرنا، یہ آج ہمارا طرز عمل ہے۔ ہم اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھتے ہیں، ذرا کسی کو اچیومنٹ ملتی ہے وہ شان اور شوکت کا اظہار کرتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ ذرا کسی کو مارکس اچھے مل گئے ایگزامینیشن میں، وہ ہلا گلا شروع ہو جاتا ہے، چیخنا چلانا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو حقیر اور کمتر ثابت کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معمول تھا، جب آپ کو خوشی ملتی تو آپ سجدہ شکر ادا کرتے، اللہ کے سامنے جھک کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی روش اختیار فرمایا کرتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اس عاجزی کا کیا یہ مطلب ہے کہ انسان بالکل ہی بے سدھ ہو کر بیٹھ جائے؟ قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اب وہاں پر خاموشی سے برداشت کیے چلے جانا اور چپ بیٹھے رہنا، یہ کوئی عاجزی کا بیان نہیں۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ کلمہ حق ہے، ظلم کو مٹانے کے لیے کوشش کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تمام رسول اسی لیے آئے کہ عدل کا نفاذ ہو۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں ذکر آیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ تمام رسول اس لیے بھیجے گئے، ان کو کتابیں دی گئیں، معجزات دیے گئے، شریعت کی میزان عطا کی گئی تاکہ انسانیت عدل پر، قسط پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ رسول اللہ بھی اسی مشن کے ساتھ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 15 میں آپ سے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ آج قرآن کا ہم سے مطالبہ ایمان والوں سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 135، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 فرمایا کہ کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ ایمان والوں قسط کے، عدل کے، جسٹس کے قائم کرنے والے بن کر۔ تو نرمی کا مطلب بزدلی نہیں ہے، عاجزی کا مطلب باطل کو برداشت کر لینا نہیں۔ یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے تمام رسول عدل کے نفاذ کی جد و جہد کرتے تھے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عدل کے نفاذ کی جد و جہد کی ہے۔ نرمی کا مطلب، عاجزی انکساری کا یہ مطلب نہیں کہ ظلم ہوتا رہے تو اس کو برداشت کیے چلے جاؤ اور خاموش بیٹھے رہو اور اس کے خلاف آواز بلند نہ کرو، ظلم کے خاتمے کی جد و جہد نہ کرو۔ یہ عاجزی کا قطعاً مطلب نہیں، تو بزدلی ہو جائے گی،
اسلام بزدلی کا حکم نہیں دے رہا، اسلام عاجزی اور انکساری کا حکم دے رہا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی پہلو آئے کچھ مل جانے کا، کوئی اچیومنٹ کا، تو وہاں تکبر کا اظہار نہ ہو، اور ہماری چال میں بھی نرمی ہونی چاہیے، ہمارے رویوں میں بھی نرمی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات میں بھی نرمی ہونی چاہیے۔ یہ مطلوب ہے عاجزی انکساری کے اعتبار سے۔ پھر ایک اور بات، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے بندے کے لیے کہ بندہ اللہ کے سامنے جھکا رہے، اور یہی عاجزی ہے جس کا ایک اظہار ہم دعا میں کرتے ہیں۔ جب بندہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر دیتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کر دیتا ہے، اپنی انکساری کا اظہار کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کے حضور کہ اس میں کوئی اکڑ نہیں۔ اس سے کہ جو دعا نہیں کرتا اس میں اکڑ ہوتی ہے، جو دعا نہیں کرتا اس میں اکڑ ہوتی ہے۔ قرآن نے فرمایا سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 میں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرما دیا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہاں دعا نہ مانگنے کو تکبر سے تعبیر کیا گیا، اور جو یہ روش اختیار کرتے ہیں فرمایا ذلیل ہو کر آخرت میں جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دینا یہ عاجزی انکساری کا اظہار ہے، اور اللہ سے مانگنا یہ عاجزی کا اظہار ہے، اور اس کا ایک بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں۔ ہر موقع کی دعائیں اللہ کے رسول نے سکھا دی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بندگی کا اظہار جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر چند منٹس کے بعد، ہر چند لمحات کے بعد جب ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو بندگی کا عنصر بیدار ہوگا، اور ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوگی، نہ کہ تکبر۔ کھانا بھی کھا رہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے اس کی برکت کے ساتھ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ نماز ادا کر لی تب بھی اللہ اکبر، تب بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مالک یہ جو ہم نے عبادت ادا کی، نماز ادا کی، اس میں بھی اگر کوئی کوتاہی رہ گئی تو اس پر بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کتنا پیارا انداز ہے بندگی کا۔ پھر نمازوں کے بعد دعا سکھا دی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد بھی اکڑنا آ جائے، مالک مزید عبادت کی توفیق دے دے، اور تو توفیق دے گا تو تیری بندگی ممکن ہو سکے گی۔ تو جتنا ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ان میں بندگی کا عنصر اور جوہر بھی نظر آتا ہے، اور اس میں بندے کے لیے عاجزی اور انکساری کے پیدا ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور یہ طریقہ بتایا ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو حاصل کلام آج ہم نے تکبر اور عاجزی کے حوالے سے بات کی۔ تکبر اللہ کے لیے جائز ہے، بندوں کے لیے نہیں۔ شیطنت کا اظہار تکبر سے ہوا، تکبر کرنا شیطانی وصف ہے۔ حق کو جانتے بوجھتے جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اللہ نے سب سے بڑھ کر نوازا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی عاجزی کی انتہا ہمارے سامنے آتی ہے۔ عاجزی نرمی اللہ کو پسند ہے، نرمی معاملات میں اللہ کو پسند ہے۔ رحمان کے بندے نرمی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اکڑ و تکبر کا اظہار نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان رہ کر بھی، فتح مکہ کے موقع پر بھی، دیگر مواقع پر بھی بہترین اسوہ عطا فرمایا عاجزی اور انکساری کا۔ دعائیں کرنا یہ بندے میں عاجزی کو بڑھاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں، اس میں بندگی کا بڑا خوبصورت جوہر ہمیں نظر آتا ہے۔ جتنا ان دعاؤں کا اہتمام ہوگا ہمارے اندر یہ عاجزی انکساری اور بندگی کا جوہر اور جذبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں عاجزی انکساری عطا فرمائے اور تکبر کی ہر روش سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام.